السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق و تقوی کے سائے میں بسر کریں۔ بنیاد زندگی کی تقوی ہو اور نظام زندگی کا طرز زندگی تقوی ہو۔ ہر انسان زندگی بسر کرتا ہے، اپنی زندگی کا ایک انداز بھی اپناتا ہے، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، کہ عموماً زندگی کا انداز لا شعوری طور پر انسان اپنا لیتا ہے۔ اسی زمانے میں اگر غور کریں، یہ چند نسلیں جو ابھی اسی وقت ہم زمان زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک ہی زمانے میں چند نسلیں باہم رہ رہی ہیں، انہیں ہم خاندانی رشتوں سے پہچان سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون سی نسلیں ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک ہی گھر کے اندر دادا بھی ہے، اسی گھر کے اندر باپ بھی ہے، اسی گھر کے اندر پوتا بھی ہے۔ یہ تین نسلیں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن تینوں کا انداز زندگی مختلف ہے۔ اسی گھر کے اندر دادا کا رہن سہن، پہننا اوڑھنا، طرز کلام، طرز گفتگو مختلف ہے، اور باپ اس گھر میں ان کا طریقہ کار، انداز زندگی، رہن سہن بالکل دادا سے مختلف ہے، اور پوتے کا ان دونوں سے مختلف ہے۔ مثلا دادا کو کبھی بھی آپ نے جینز پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، خصوصاً اگر شہروں میں ہوں یا گاؤں میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، اپنا مقامی لباس پہنتے ہیں، یا شلوار قمیض پہنتے ہوں گے، یا جو بھی ان کے علاقے میں رائج لباس پہنتے ہیں۔ والد بھی اسی طرح جو رائج ان کی نسل کا لباس ہے وہ پہنتے ہیں، لیکن ان کے پوتے اور پوتیوں کا شاید شلوار قمیض بنایا ہی نہ ہو انہوں نے، ان کو صرف جینز کا لباس ہی خریدا ہے لنڈے سے یا نیا خریدا ہے۔ اس نسل کا بالکل ہی انداز ہی مختلف ہے ان دو نسلوں سے جو ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں۔ گھر ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، محلہ ایک ہے، مکان ایک ہے، لیکن تین طرز زندگی ہیں، تین قسم کی زندگی ایک گھر کے اندر بسر ہو رہی ہے۔ یہی حال خواتین کا بھی ہے، غیر محسوس طور پر نئی نسل کی طرز زندگی بدل رہی ہے۔ کس طرح اس میں تبدیلی آ رہی ہے؟ شعوری طور پر نہیں ہے، غیر شعوری طور پر ہے۔ دیکھا دیکھی، کچھ ٹی وی سے طرز زندگی سیکھا ہے، کچھ دوسرے لوگوں کو، کچھ تعلیمی ماحول میں، کچھ شہروں میں، بازاروں میں، اور کچھ مارکیٹوں میں امور دیکھے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے۔ خب اس طرز زندگی میں
غور کریں تو طرز زندگی کی مشابہت ہے، مماثلت ہے کسی سے. مثلا جو بزرگ ہیں، دادا نانا کی عمر میں ہیں، ان کی طرز زندگی آبائی ہے، انہوں نے اپنے آبا سے یہ انداز زندگی وراثت میں لیا ہے. ان کی اولاد نے کچھ اپنے آبا سے لیا ہے اور کچھ نئی ثقافت سے لیا ہے، کچھ مغربی طرز سے لیا ہے، کچھ ہندی طرز سے لیا ہے. ایک مخلوط انداز زندگی انہوں نے اپنایا ہے، شرقی اور غربی ملا ہوا مخلوط ہے. لیکن نئی نسل مکمل طور پر غربی طرز زندگی اپنا لیا ہے، اس نے مغربی انداز زندگی مشرق میں رہ کر، اور اسی لیے زیادہ انداز زندگی بے ڈھنگا ہوتا جا رہا ہے، ناموزون اور نامتوازن بنتا جا رہا ہے. انسان کو خدا نے خلقت عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، حیات عطا کی ہے، حیات کی نعمتیں عطا کی ہیں، ساتھ ہی اس کے لیے ہدایت کا نظام بھی بنایا ہے تاکہ مقصد خلقت حاصل ہو، انسان پہنچ جائے اس نقطے تک جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے. اس نظام کا نام ہدایت ہے. ہدایت میں زندگی کے رہنما اصول ہیں، زندگی کے آداب ہیں، زندگی کے قاعدے ہیں، زندگی کے اصول ہیں. دین انہی زندگی کے اصولوں کا نام ہے، ضوابط کا نام ہے، آداب کا نام ہے، قاعدوں کا نام ہے. اور ساتھ ہی اس زندگی کی طرز بھی مقرر کی گئی ہے، انداز زندگی بھی مقرر کیا گیا ہے کہ آپ خلقت الہی ہے، ہدایت بھی الہی ہے، تو زندگی بھی الہی ہونا چاہیے آپ کی. جس طرح قرآن کریم نے انبیاء کی زبان سے یہ ذکر کیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادتیں، میرے اعمال، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے، سب الہی ہے. محیائی میری زندگی، میرا محیا حیات، و مماتی میری موت، یہ سب اللہ کے لیے الہی ہے، چونکہ خدا سے دریافت کی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خالق موت و حیات اللہ کی ذات ہے. بس حیات اللہ کی ہے، ہدایت اللہ کی ہے، زندگی اللہ کی ہے، اور انداز زندگی بھی الہی ہے. اگر یہ ترتیب مکمل ہوتی ہے، اسے انسان کو کہیں گے ہم مومن انسان. قرآن کی زبان میں اسے مومن کہا جاتا ہے. وہ جو بایولوجیکل مومن ہے، وہ قرآن اسے مومن نہیں کہتا، تسلیم نہیں کرتا. بایولوجیکل مومن جو کسی مومن کے گھر پیدا ہوا ہے، فقط اتنا رشتہ ہے اس کا ایمان سے کہ کسی مومن کے گھر اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس نے ایمان کا کوئی مرتبہ طے نہیں کیا، اپنایا نہیں ہے. قرآن اسے مومن نہیں کہتا. کئی مقامات پر قرآن کریم میں انکار کیا گیا ہے، یہ مومن نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جبکہ یہ مومن نہیں ہے. من الاعراب، عرب بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے ایسے آتے ہیں عرب اور آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا.
رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ مومن نہیں ہیں، ایمان آپ کے نزدیک نہیں آیا۔ بس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دعوی ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن ان کے ایمان کو اور مومن ہونے کو نہیں مانتا۔ اسی طرح وہ مومن جو بایولوجیکل مومن ہیں، مومن کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اس حد تک مومن ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ قرآن کریم جس کو مومن کہتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح اس کی خلقت الہی ہے، اس نے اللہ سے خلقت لی ہے، اس کی ہدایت بھی الہی ہے، اس کی زندگی بھی الہی ہے، اس کی موت بھی الہی ہے، اور اس کی زندگی کا انداز بھی الہی ہے، طرز زندگی الہی طرز ہے۔ اس الہی طرز زندگی کا نام قرآن نے تقوی رکھا ہے، اس لیے اس کا نام تقوی ہے۔ اسے ربانی بھی کہہ سکتے ہیں، الہی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے طیب و پاکیزہ زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، حیات طیبہ بھی ہے۔ یہ سب قرآنی نام ہیں اسی زندگی کے۔ یہ حیات طیبہ بھی ہے، حیات پاکیزہ بھی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے عنوان تقوی انتخاب کیا گیا ہے۔ تقوی اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی مختلف خطرات اور آفات کی جانب سے معرض خطر میں ہے، معرض زوال میں ہے، معرض حوادث میں ہے۔ انسانی حیات کو حفاظت کی ضرورت ہے اور محفوظ ماحول کی، محفوظ نظام کی انسان کو ضرورت ہے جس کے اندر زندگی گزار سکے۔ حیوان مختلف طرح کے ہیں، کچھ حیوانات ایسے ہیں جنگلی ہیں، وحشی ہیں، انہیں حفاظت شدہ ماحول کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جنگلوں میں پرورش پاتے ہیں، جنگلوں میں ہی مر جاتے ہیں جنگلی زندگی گزار کے۔ لیکن کچھ حیوانات اہلی ہیں، پرورشی ہیں، جنگلوں میں ایک دن بھی زندگی نہیں گزار سکتے، اہلی ہیں، ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، محفوظ ماحول کی ضرورت ہے، محفوظ چراگاہ کی ضرورت ہے، محفوظ مسکن کی ان کو ضرورت ہے جہاں پر وہ آئیں اور رات بسر کریں۔ ان حیوانات کے لیے حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، مالک ان کا جہاں ان کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے ان کی حفاظت کا بھی خصوصی انتظام کرتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ جنگلی نہیں ہیں، اہلی ہیں، پرورشی ہیں، انہیں انسان کی دیکھ بھال اور نگہداشت کی ضرورت ہے، اس لیے ان کے لیے باڑہ بنایا جاتا ہے، ان کے لیے محفوظ چراگاہ بنائی جاتی ہے، ان کے لیے محافظ چرواہا مقرر کیا جاتا ہے، ان کے لیے حفاظتی دیوار بنائی جاتی ہے، باڑ لگائی جاتی ہے، اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر انہیں ہر خطرے سے بچانے کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اسی لیے یہ سرمایہ انسان کا محفوظ رہتا ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے، بھیڑیوں کا لقمہ بن جاتا ہے، وحشی درندے ان جانوروں کو شکار کر لیتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، انہیں حفاظت چاہیے ان جانوروں کو۔ بس حیوانی زندگی بھی دو طرح کی ہے، ایک آزاد زندگی ہے، وحشی زندگی ہے، جنگلی زندگی ہے، اور درندگی کی زندگی ہے، انہیں حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، جنگل کے مزاج کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، جنگل کے مزاج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کسی بڑے جنگلی کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹا جنگلی جانور کسی بڑے جنگلی کا لقمہ بن جاتا ہے۔ لیکن اہلی جانور حفاظت کے محتاج ہیں اور ان کی جاتی ہے حفاظت، اہتمام کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے۔
انسانی حیات حفاظت کی محتاج ہے، چونکہ خطرات میں ہے۔ حیوانی زندگی سے اہلی حیوانوں کی نسبت انسان کی زندگی کو زیادہ خطرات ہیں۔ جانوروں کو بیڑیوں کا خطرہ ہے، درندوں کا خطرہ ہے، چوروں کا خطرہ ہے، اور طبعی یا غیر طبعی انسانی آفات کا خطرہ ہے۔ انسانی حیات کو ہر طرح کا خطرہ ہے، ہر جانب سے خطرہ ہے۔ خود انسان کی جانب سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، صاحب حیات کی طرف سے انسانی حیات کو خطرہ ہے، دوسرے انسانوں کی جانب سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہے، طبعی آفات کی جانب سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہے، شیاطین کی طرف سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہے، اعداء ہیں، عدو ہیں انسان کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نظام ہدایت میں انسان کو جو آگاہی عطا کی ہے، اس آگاہی میں ایک اہم باب آگاہی کا و علم و معرفت کا دشمن کے متعلق آگاہی ہے۔ دشمن کے بارے میں انبیاء کو بتایا گیا کہ یہ شیطان ابلیس تمہارا دشمن ہے، عدو ہے، ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، بیدار رہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے چنگل میں اسیر ہو جائیں، گرفتار ہو جائیں اور وہ تمہیں ہلاک کر دے۔ اسی طرح انسانوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، انسان اعداء کے نرغے میں زندگی بسر کر رہا ہے، چاروں طرف اس کے دشمنان ہیں، اور انسانی حیات کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں انسانی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ انسانوں ہی کی جانب سے ہے۔ شیطانی طاقتیں جو قتل عام کرتی ہیں، مہلک ہتھیار بناتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، سود کے لیے، بزنس کے لیے دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو خطرات میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب انسانی اعداء ہیں، عدو انسان ہیں۔ پس ان تمام خطرات سے اور اپنی طرف سے انسان کو خود خطرات ہیں، انسان اپنی ہلاکت کے اسباب خود فراہم کرتا ہے۔ خواہشات، شہوات پر عمل کرتے ہوئے جب ناپاک زندگی گزارتا ہے، اگر کھانے میں ہی محتاط نہ ہو، انسان پانی پینے میں محتاط نہ ہو، گندا پانی پیے، آلودہ پانی پیے، حیوان پی جائے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان اگر گندا پانی پیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، نامناسب غذا کھا لے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا ہے۔ خود انسان کی طرف سے انسانی حیات کو خطرہ ہے، دیگر انسانوں کی طرف سے انسانی حیات کو خطرہ ہے، طبعی آفات کی جانب سے انسان کو خطرہ ہے، اور جو زندگی اتنے خطر میں ہو اس کو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر حفاظت کا نظام خود انسان کے اپنے سپرد کر دیں تو ایسے حفاظت کرے گا جیسے کر رہا ہے، خود اپنا محافظ ہی چور نکلتا ہے۔ آپ نے سنا ہے آئے دن خبروں میں آتا ہے کہ بینک کا محافظ بینک لوٹ کے لے گیا، یا کسی گھر کا محافظ، کسی ادارے کا محافظ وہاں ڈاکہ ڈال کے، ڈکیتی ڈال کے لے گیا۔ جس کو حفاظت کے لیے کھڑا ہوا تھا وہی چور نکلا، راہزن نکلا۔ وہ انسان کو اگر انسانی حیات کا محافظ بنایا جائے، یہ خود راہزن ہے، یہ خود قاتل بن جاتا ہے، یہ خود درندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانی حیات کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، اور وہ الہی تدبیر حیات انسانی کی حفاظت کے لیے تقوی ہے، اسی کا نام قرآن نے تقوی رکھا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآنی موضوعات مختلف علوم میں زیر باس آئے ہیں، اور ان علوم نے ان کی قرآنی شکل کو تھوڑا سا بدل دیا ہے، ان کا قرآنی ضابطہ، قرآنی معیار، قرآنی اساس، روح قرآنی اور ہے، علوم میں جا کر ان کی شکل کچھ اور بن گئی ہے۔ ان میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی علم اخلاق میں منتقل کر دیا، قرآن سے اٹھا کر علم اخلاق کے سپرد کر دیا کہ وہ تقوی بیان کریں۔ قیا بھی انہوں نے اچھا بیان کیا، لیکن جس
ترتیب سے قرآن نے ذکر کیا تھا اس ترتیب سے وہاں نہیں ہے. جیسے امامت قرآنی موضوع ہے، قرآنی عنوان ہے، قرآنی اساس ہے، قرآنی روح ہے مفہوم امامت کے اندر، اسے علم کلام کے سپرد کر دیا کہ آپ لیں اس قرآنی موضوع کو، کھولیں، وضاحت کریں، تفسیر کریں، اس کے تفصیلات بیان کریں، جزیات بیان کریں، حقائق بیان کریں. متکلمین نے لے تو لیا قرآنی موضوع، لیکن لے کر اسے قرآنی حقیقت سے دور لے گئے، قرآنی روح سے اس کو دور لے گئے اور اس کے اوپر کلامی رنگ چڑھا دیا قرآنی عنوان پر. اب کلامی امامت ہمارے پاس ہے جو ذہنوں میں ہے، عقیدہ ہے، چونکہ علم کلام نے امامت کو اعتقاد بنا دیا، عقیدہ ہے آپ کا، جبکہ قرآن نے امامت کو نظام بنایا تھا، علم کلام نے اس کو عقیدہ بنا دیا. اور ہم نے قرآن سے امامت کم لی ہے، علم کلام سے زیادہ لی ہے. اسی طرح تقوی قرآن سے کم پڑھا ہے، علم اخلاق سے زیادہ پڑھا ہے. جتنے متعلمین اخلاق ہیں یا معلمین اخلاق ہیں وہ علم اخلاق سے تقوی بیان کرتے ہیں. قرآنی بنیادوں پر تقوی اگر دیکھیں، نظام حفاظت ہے، تدبیر ہے اللہ کی حیات بشر کی حفاظت کے لیے، محفوظ زندگی دنیاوی خطرات سے اور اخروی خطرات سے محفوظ زندگی کی تدبیر اور محفوظ زندگی کا نظام تقوی کہلاتا ہے. لیکن علم کلام میں یا علم اخلاق میں وہ کہتے ہیں خلق ہے، ملکہ ہے نفسانی، اور پھر وہ ملکہ نفسانی کیا ہے وہ خود اتنی الجھی ہوئی چیز بن جاتی ہے کہ آخر تک انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خلق میں اور دوسری صفات میں کیا فرق ہے، یا ملکہ کس کو کہتے ہیں. وہ اسی گتھی میں پھنسا رہتا ہے. جبکہ قرآنی تقوی آسان ہے، سادہ ہے، چونکہ قرآن انسان کے لیے یسار ہے. لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، یسر ہے اس کے اندر، عسر نہیں ہے. آسان زبان میں، عام فہم میں بیان ہے، تبیان ہے، مبین ہے، بہت واضح ہے قرآن کریم. اگر قرآن کریم سے لے یہ مطلب تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی واضح ہے. تقوی قرآن میں انسانی حفاظت کا نظام، انسانی حیات کی حفاظت کے لیے الہی تدبیر ہے. جسے ہم نے ضرورت نہیں سمجھا، نہ اس کی معرفت حاصل کی، نہ اس کی تفسیر کی، نہ اس کی طرف توجہ کی، نہ اس کی تبلیغ کی، اور نہ ہی اس کی طرف رغبت، ترغیب پیدا ہوئی ہمارے اندر کہ ہم رغبت تقوی کی طرف بڑھائیں اپنی اور تقوی کے مطابق زندگی بسر کریں. ہم نے اخروی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے رسومات اختیار کر لی ہیں. وہ تمام راستے اخروی حیات تک جانے کے لیے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں دینی ہدایت میں، انہیں چھوڑ دیا ہے اور کہا کہ یہ غیر ضروری ہے، یہ زحمت ہے، تھکاوٹ ہے. رسومات کو لے لیا ہے کہ یہ آسان ہے، شارٹ کٹ ہے اخروی زندگی تک جانے کے لیے، آسان راستہ ہے. جس طرح جعلی ڈگریاں ہیں، اگر پڑھے ایک انسان، پڑھ کے عالم فاضل بنے، دانشور دانشمند بنے، سائنٹسٹ بنے، ایک لمبی مدت تک انسان کو پڑھنا پڑتا ہے اور تعلیم کی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں. یا بعض علماء کے بقول کے تعلیمی رگڑا انسان کو کھانا پڑتا ہے، تعلیمی رگڑے سے انسان کو عبور کرنا ہوتا ہے. تعلیم و تربیت کا رگڑا جس کو نہ لگے وہ انسان نہیں بنتا. اس لیے بعض تعلیم و تربیت کے نظام سے، مرحلے سے، راستے سے گزرے بغیر کسی اور طریقے سے، جعلی طریقے سے ڈگری لے لیتے ہیں، تعلیمی سند لے لیتے ہیں، تعلیمی لباس پہن لیتے ہیں، عالمانہ لباس پہن لیتے ہیں، اور اپنے لیے بھی مہلک، دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہیں. یہ لوگ جو نظام تعلیم کو ترک کر کے سند تعلیمی لے لیتے ہیں، یہ مملکت کے لیے، قوم کے لیے،
اپنے لیے، دین کے لیے، نظام کے لیے، ہر چیز کے لیے تباہی ہیں، ہر چیز کے لیے زوال کا باعث ہے کہ ہماری مملکت اور قوم مبتلا ہے، انہی لوگوں کے اندر مبتلا ہے جو تعلیم و تربیت کا باقاعدہ سارا نظام طے نہیں کیا، عبور نہیں کیا، وہی جو رائج ہے اس سے بھی عبور نہیں کیا، جو رائج ہے وہ ہے بھی ناقص۔ علامہ اقبال کے بقول کے خنجر کی دھار سے آب حیات حاصل کیا جا سکتا ہے، توقع رکھی جا سکتی ہے، یہ محال چیز ممکن ہو سکتی ہے، لیکن عصر حاضر کے علوم سے سوز عشق پیدا نہیں ہو سکتا۔ خوب اگر انسان صحیح طریقے سے اس رائج تعلیمی نظام کو طے کرے تو بھی کچھ حاصل نہیں ہونا۔ اب جس کو صحیح معنوں میں محنت کر کے اگر انسان پڑھے اور آخرکار محصول کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بھی اگر ڈنڈی مارے اور اس کو بھی 2 نمبری سے طے کرے اور اس میں بھی انسان جعلی کام کرے اور جعلی سند لے کر قوم کا رہنما بن جائے، قوم کا لیڈر بن جائے، قوم کا افسر بن جائے، مملکت کا ذمہ بن جائے، وہ پھر اس قوم و مملکت پہ کیا گزرے گی؟ بقول سردار بہادر کے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اس کی پیروڈی میں ایک شاعر نے اس شعر کی تکمیل کی اور کہا کہ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ایک الو کافی ہوتا ہے نظام بد تباہ کرنے کے لیے، اور جہاں ایک الو نہیں بلکہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، پھر انسان کو پتہ ہے کہ اس مملکت کا کیا بنے گا، اس قوم کا کیا بنے گا، وہی جو ابھی بنا ہوا ہے۔ یہ اسی بنا پر ہوا ہے، نااہل لوگ، نالائق لوگ جو تعلیمی اور تربیتی مراحل طے کیے بغیر جعلی سندوں کی مدد سے مملکت و قوم کے امور کے ضمامدار بن گئے ہیں اور دونوں کی تباہی و زوال کا سبب بنے ہیں۔ یہی کام اگر انسان دین میں انجام دے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں حیات اخروی اس کے درجات نصیب ہوں گے۔ کس طریقے سے؟ رسومات کے ذریعے سے، کہ رسومات کا انجام اعلیٰ اخروی زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، قرب خدا ہے، نجات آخرت ہے، بہشت ہے۔ یہ ہے نتیجہ، لیکن یہ رسومات کا نتیجہ نہیں ہے، جعلی دین کا نتیجہ نہیں ہے۔ اصلی دین سے یہ حیات، یہ نظام حاصل ہوتا ہے، چونکہ انسان کے لیے مقرر ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ سب کچھ انسان کو عطا ہوگا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا انسان کو ملے گا، لیکن اس راہ سے ملے گا جس راہ پر اسے مقرر کیا گیا ہے، یعنی دین سے، ہدایت دین سے۔ ہدایت دین کا ایک اہم پہلو طرز حیات ہے، تقوی طرز حیات انسان ہے۔ تقوی کے بغیر ناممکن ہے وہ مقامات جو ہم پہلی فصل قرآنی تقوی کے متعلق مقام متقین میں ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک فصل مکمل ذکر کی ہے، مفصل ذکر فرمائی ہے، جس میں متقین کی منزلت و درجات ذکر کیے کہ متقین کون ہیں اور انہیں کیا کیا نصیب ہوگا۔ وہ فقط متقی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تقوی کے اصول، تقوی کے ضابطے، تقوی کا میدان، تقوی حیات انسانی میں کیسے آئے، اس کی بھی قرآن نے وضاحت کی ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 2 آیت میں ہم بات کر رہے تھے، جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا، چونکہ پہلا حصہ آیت کا بیان ہو چکا ہے، اس کی طرف دوبارہ نہیں آتے۔ آخری حصہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو، معاونت کرو ایک دوسرے کی بر اور تقوی پر۔ بر اور تقوی میں، اس میدان میں ایک دوسرے کے معاون بنو، دوسروں کو ابرار بننے میں، بر بننے میں مدد دو یا بر بننے میں مدد دو۔ تعاون اگر کوئی مانگتا ہے بر میں، کرو اس کے ساتھ، اور آپ بھی بر میں دوسروں سے تعاون طلب کرو۔
اسی طرح تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تقوی میں. تقوی قرآنی الہی تدبیر حفاظت کی حیات انسان کے لیے، اس میں ایک دوسرے کے معاون بنو، اون بنو. اون مدد کو کہتے ہیں. ایسی مدد، اون اس مدد کو کہتے ہیں. البتہ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، خود مدد بھی قرآنی لفظ ہے، امداد. اور اردو میں مدد کا معنی تھوڑا سا بدل گیا ہے. مدد جس کو آپ مادری زبان میں ہیلپ کہتے ہیں، مدد کرنا، ہیلپ کرنا. کسی اگر اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ مدد کر دو، اور مادری زبان میں کہتے ہیں ہماری ہیلپ کر دو. ان پڑھ بھی کہتے ہیں ہیلپ کر دو. گھروں کے اندر سارے نئے پرانے ہیلپ مانگتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں. ہیلپر کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہیلپر ہے. یہ مدد ہیلپ نہیں ہے. مدد کسی شے کو بڑھانا ہے. مد آپ تو لفظ جانتے ہیں، دوسرے بھی جانتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کے جو حرکات ہیں، اعراب ہیں، ان میں ایک حرکت کا نام مد ہے. زیر، زبر، پیش، شد اور مد. مد اس کو کہتے ہیں، اس علامت کو کہتے ہیں جو جس حرف کے اوپر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولتے ہوئے، تلفظ کرتے ہوئے ادائیگی میں اسے تھوڑا سا بڑھا دیں. آپ الف کے اوپر اگر مد ہو تو آ نہ کہیں بلکہ آ اتنا بڑھا دیں. اس علامت کا نام ہے مد. مد کہتے ہی بڑھانے کو ہے. مد یعنی بڑھانا. مدہ بڑھا دیا، امتدہ بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ دیکھا نہیں خدا نے کیسے سایہ ذل بڑھایا ہے. الم ترى کیف مد الذل، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ خدا کیسے سایہ بڑھا دیتا ہے، ذل کو کس طرح سے بڑھا دیتا ہے خدا. مد بڑھانا. ہاتھ کسی کی طرف بڑھانا، ہاتھ کو کسی کی طرف بڑھانا، اسے کہتے ہیں مد. مد الید، ہاتھ بڑھانا، کچھ دینے کے لیے اور کچھ لینے کے لیے. جو ہاتھ بڑھانے کو کہتے ہیں امداد. امداد یعنی کوئی چیز کسی ہم نے یا کسی نے کوئی چیز بڑھا دی، آگے بڑھا دی. ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہے لینے کے لیے، ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے دینے کے لیے. جو ہاتھ دینے کے لیے بڑھتا ہے اس کو امداد کہتے ہیں. دینے کے لیے جو ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتا ہے اس کو امتداد کہتے ہیں. لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا اور دینے کے لیے ہاتھ بڑھانا. تمدید، لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا. دعائے کمیل میں بھی ہے نا کہ رب الیک مددت یدی، اے خدایا تیری طرف میں نے ہاتھ بڑھا دیا ہے لینے کے لیے. تو دینے والی ذات ہے، میں نے لینے کے لیے تیری بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلا دیا ہے، بڑھا دیا ہے. الیک مددت یدی، میں نے تیری طرف ہاتھ بڑھا دیا ہے. دینے کے لیے ہاتھ بڑھانا امداد کہلاتا ہے. بس ہاتھ بڑھانے کو امداد کہتے ہیں، یا کوئی چیز بڑھانے کو امداد کہتے ہیں. چونکہ وہ بڑھائی اس لیے کی جاتی ہے، آگے اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ دوسرا لے اور لے کر اپنی ضرورت پوری کرے. اس وجہ سے اردو میں ہم کوئی چیز لے کر ضرورت پوری کرنا یا کوئی چیز دینا اور کسی کی ضرورت پوری کرنے کو امداد کہہ دیتے ہیں. اصل بنیادی معنی امداد کا کوئی چیز کسی کی طرف بڑھانا یا ہاتھ کسی کی طرف بڑھانا ہے. اون، تعاون، اس کا ترجمہ بھی ہم مدد کرتے ہیں.
تعاون سے مراد آپ کسی کا ساتھ دیں، کسی کو مشورہ دیں، کسی کا ہاتھ تھامیں، کسی کو ضرورت کی کوئی چیز دے دیں، کسی کو مال دے دیں، کسی کو قرض دے دیں، کوئی ایسا فعل انجام دیں دوسرے ضرورت مند کے ساتھ جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اپنا بوجھ خود سنبھال لے. جیسے گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، اس کے پہیے سے ہوا نکل جاتی ہے. آج کل کے ڈرائیور تو نہیں پنچر نہیں لگا سکتے، نہ ٹائر اتار سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے بعض ہوتے ہیں پرانے ڈرائیور، ان کی انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. وہ آتے ہیں، ان کو پہیہ کھول کے ٹائر لگا کے دے دیتے ہیں. جب پہیہ لگ جاتا ہے گاڑی کے ساتھ تو اب ڈرائیور نے یا لوگوں نے گاڑی اٹھا کے نہیں چلانی، گاڑی اپنے پہیے پہ چلتی ہے. یہ اون ہے، یعنی گاڑی کو آپ نے ایسی چیز فراہم کی، مدد کی اس کی، جس سے خود چلنے لگی ہے. ورنہ وہ گاڑی جیسے آپ کھینچیں، جس کا بوجھ آپ اٹھائیں، جیسے دھکا دیں، یہ اون نہیں کہلاتا. اون وہ مدد ہے جس سے مددگار جو طلب کر رہا ہے، مدد جو کر رہا ہے، شخص مستعین جو مدد مانگ رہا ہے، اس کو یہ مدد ملنے کے بعد وہ خود حرکت کے قابل ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اپنا بوجھ خود اٹھا لے، اپنی زندگی خود سے گزارنا شروع کر دے. اس مدد کو اون کہتے ہیں. اور قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ایسی مدد کرو دوسروں کی، ایسی مدد نہ کرو جس سے وہ گداتر بنتے جائیں. بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ اور زیادہ ہمارا محتاج ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہمارا ضرورت مند ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ. پہلے پھر خود کچھ کر لیا کرتا تھا، جب سے ہم نے اس کی مدد شروع کی ہے اس وقت سے وہ بالکل ہی ناکارہ ہو گیا ہے، اب بالکل آپ کے رہینے منت ہو گیا ہے. یہ آپ نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، بلکہ ایک لحاظ سے کہیں کہ اسے اپاہج و مفلوج بنا دیا ہے. ایک ضرب المثل ہے فارسی کی، دیگر زبانوں میں بھی ہے، کہ اگر آپ کسی کو مچھلی کھلانا چاہتے ہیں یا کوئی مچھلی آپ سے طلب کرتا ہے تو اسے پکا کے نہ دیں، یہ اس کے اوپر احسان نہیں ہے. اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دیں تاکہ ہمیشہ مچھلی کھائے. اگر آپ نے مچھلی پکڑ کے اور تل کے اور بنا کے ڈش میں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دی، وہ ہمیشہ آپ کا محتاج ہے. وہ کبھی نہ بنا سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ شکار کر سکتا ہے مچھلی کا. وہ ہمیشہ آپ کا دست نگر رہے گا، ہمیشہ اس کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. آپ نے اس کو اپنا محتاج بنا لیا ہے، اس کی حاجت مرتفع نہیں ہوئی، ضرورت پوری نہیں ہوئی. اون اس مدد کو کہتے ہیں، تعاون اس مدد کو کہتے ہیں، اس ساتھ دینے کو کہتے ہیں جس سے ضرورت مند ضرورت پوری کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اپنا بوجھ خود سنبھال لے، اپنی زندگی خود گزارنا شروع کر دے. اس مدد کو اون کہتے ہیں، تعاون کہتے ہیں. اسی کا قرآن حکم دے رہا ہے، تعاونوا، تعاون کرو، یعنی ایسی مدد ایک دوسرے کو پہنچاؤ. چونکہ سب اس قابل نہیں ہوتے اپنے معاملات، ساری ضرورتیں خود پوری کریں اور زندگی کا ہر پہلو خود اپنے اختیار میں رکھیں، اپنے بھروسے پر سب کچھ کریں. دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے بھی جب کسی اور کے ساتھ زندگی میں مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. جس طرح معلمین بچوں کو پڑھاتے ہیں، شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، وہ ایک دن یہ شاگرد پڑھ لکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، معلم کے محتاج نہیں ہوتے. اگر ان کو ایسی تعلیم دیں کہ یہ ساری عمر ان کے محتاج رہیں، انہوں نے تعاون نہیں کیا ان کے ساتھ. بلکہ ایک اور لفظ ہے جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، تہاون. تعاون عین کے ساتھ ہے، تہاون ہے کے ساتھ، دو آنکھوں والی ہے. ایک حرف ہے عربی میں، اردو میں بھی ہوتا ہے ہے، دو آنکھوں والی. تہاون، ہون، توہین، اس سے اردو میں ایک لفظ بنتا ہے تہاون سے، ہون سے.
توہین یعنی کسی کو حقیر کر دینا، پست کر دینا، کمزور کر دینا۔ قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ آپ اپنے اندر وہن محسوس نہ کرو، کمزور نہ کرو اپنے آپ کو۔ لا تہنوا، وہن کا شکار نہ ہو، کمزور نہ سمجھو اپنے آپ کو۔ یہ نہ کہو کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ بھی نہیں، حزن نہ اپنے دل میں پیدا کرو، چونکہ کمزور لوگوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے فوراً، اب کیا ہوگا، اب تو نہیں بچ سکتے ہم، حزن دل میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہون توہین سے ہے، وہن کمزور۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ وہ اور زیادہ محتاج ہوتا جائے، تو ہم نے تعاون نہیں کیا، تہاون کیا ہے، اس کو اور کمزور کر دیا، اسے اور زیادہ مزید لاچار بنا دیا، اسے اور زیادہ لوگوں کے دست نگر بنا دیا۔ تعاون کریں، اون دیں نہ ہون، کمزور نہ بنائیں، تعاون کریں ان کے ساتھ۔ تعاون یعنی ان کو ایسی مدد پہنچائیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میدان تعاون کا، اون کا، قرآن فرما رہے بر ہے وہ تقوی ہے، ان دو کے علاوہ تعاون نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ میدان بر ہے یا نہیں، میدان تقوی ہے یا نہیں۔ جب لوگ ایسے بناتے ہیں، جمعیتیں بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، حزبیں بناتے ہیں، گروہ بناتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے بناتے ہیں، ہدف ہے ان کا، کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ پہلے قرآن فرماتا ہے پہلے یہ دیکھ لو کہ بر کا میدان ہے جہاں پر یہ ہمیں جمع کر رہے ہیں، تقوی کا میدان ہے یا کسی اور میدان میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر تقوی کا میدان نہیں ہے، بر کا میدان نہیں ہے، ہرگز کسی کے مددگار نہ بنو، معاون نہ بنو۔ بعد میں قرآن فرماتا ہے کہ گناہ اور ظلم اور دشمنی، عداوت میں بھی کسی کے معاون نہ بنو۔ لیکن کہاں بننا ہے، مثبت حکم کہاں ہے جہاں پر ہم نے ایک دوسرے کا معاون بننا ہے؟ یا کوئی بھی اگر ہم سے تعاون مانگتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، ہم کریں، لیکن پہلے دیکھیں کہ میدان بر ہے وہ میدان تقوی ہے یا نہیں ہے۔ اگر بر و تقوی نہیں ہے، وہاں پر بے شک پرچم دین کا ہو، بینر دین کا ہو، حلیہ دین کا ہو، نام دین کا ہو، اگر بر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہاں پر آپ جو تعاون کرو گے یا تعاون کے عنوان سے جو کچھ کرو گے وہ تہاون ہوگا، وہ مذہب کی کمزوری کا باعث ہوگا، وہ قوم کی کمزوری کا باعث ہوگا، وہ وہن مذہب ہوگا۔ بہت سارے پیشے ایسے ہیں جن کا کام ہی تعاون کرنا ہے، پیسے لے کے، البتہ جیسے وکلاء ہیں، وکلاء عدالتوں میں جو بھی آ جائے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والی اسامی ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مجھ سے کروانا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک ایسا قاضی کے بارے میں تو روایت ہے کہ قاضی جج کے بارے میں روایت میں ہے، دینی اصطلاح میں اسے قاضی کہتے ہیں، ہماری مادری زبان میں اس کو جج یا جسٹس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں روایت ہے، روایت یہ ہے کہ قاضی یا جج یہ جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے، بالکل جہنم کی دیوار کا جو آخری ردہ ہوتا ہے، کنگرا، یہ بالکل اس پنجابی میں بنیرا جس کو کہتے ہیں، چھت کا جہاں سے آگے دیوار ختم ہو جاتی ہے، نیچے گرنا ہوتا ہے، یہ بالکل اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جج۔ جب تک عہدہ قضاوت پہ فائز ہے، یہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور اس روایت میں ہے کہ اگر غلط فیصلے کرے تو بھی جہنم میں، جانتے ہوئے غلط فیصلے کرے جہنم میں، نہ جانتے ہوئے غلط فیصلے کرے، حقوق ضائع کرے، جہنم میں۔
اور پھر اس روایت میں ایک دلچسپ لفظ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نہ جانتے ہوئے صحیح فیصلہ کرے پھر بھی جہنم میں. صحیح فیصلہ ہو گیا اس سے، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، ہو گیا اس سے. بسا اوقات ہوتا ہے اس نے کسی اور نیت سے یہ فیصلہ کیا تھا اور اسے علم نہیں تھا یہ فیصلہ جو میں سنا رہا ہوں یہ صحیح ہے. اگر اس نے یہ فیصلہ کر دیا یہ جہنم میں ہے. وکیل اپنا حساب خود کر لیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ چونکہ جہنم کے بنیرے پہ تو قاضی کھڑا ہوا ہے، جج کھڑا ہوا ہے، وہاں تو ان کی جگہ نہیں ہے. یعنی یہ زیادہ خطرے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جج قاضی فیصلہ سناتا ہے، اس کے پاس مدعی خود آتا ہے، وکیل مدد دیتا ہے، اون ہے، تعاون کرتا ہے، مددگار ہے. کس کی مدد کر رہا ہے؟ بر و تقوی پہ ہے، اگر مدد کرو اس کی. اگر بر و تقوی نہیں ہے، اپنی تباہی نہ خریدو، اپنا زوال، اپنی عاقبت تباہ نہ کرو، اپنے لیے جہنم نہ خریدو 2 کوڑیوں کے بدلے میں. اور اس طرح کے بہت سارے اور پیشے ہیں جن کا کام ہی دوسروں کے ساتھ معاونت ہے. قرآن معاونت کے لیے میدان مخصوص قرار دے رہا ہے، بر و تقوی. آئے دن سیاستدان، سیاسی پارٹیاں آتے ہیں آپ کے پاس، ہر قسم کا جب سیاسی دنگل پڑتا ہے تو آ جاتے ہیں، مومنین کے پاس آ جاتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں. اب ہم بھی برادری بیس پر، علاقے کے بیس پر، تعلقات کی وجہ سے اور احسانات کی وجہ سے اٹھ کے جذبہ تعاون ابھرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ہر ایک کا پرچم لے کر. قرآن فرماتا ہے اگر بر و تقوی کی طرف دعوت دے رہا ہے تعاون کرو، اس کے ساتھ معاونت کرو، اون دو، مدد دو اس کو. لیکن اگر میدان بر اور تقوی کا نہیں ہے، اس میدان میں قدم مت رکھو، اس میدان میں ساتھی مت بنو. دوسرے نے اگر اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے، آپ رضاکارانہ طور پر اس کے ہمراہ کیوں ہو گئے ہو؟ دوسرے کی راہوں پر آپ کیوں چل رہے ہو؟ آپ کے لیے میدان بر و تقوی مقرر کیا گیا ہے. بر کے بارے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بر عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی. بر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عمل، وہ اقدامات جن کے اندر وسعت ہو، جن کے اندر اتنی وسعت ہو جس عمل کا نتیجہ انسان کو خود بھی ملے اور اس کا نتیجہ، اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچے اور نسلوں تک ہو. اس عمل کو بر کہتے ہیں. اور بعض چیزیں جو خود ساختہ بر ہیں قرآن نے ان کی نفی کی ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ بر نہیں ہے، یہ نیکیاں نہیں ہیں جو تم نے خود سے گھڑ لی ہیں کہ یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا. جیسے پہلے میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ بعض بر نیکی کیا کرتے ہیں کہ اگر مثلا مجھے ٹھیکہ مل جائے تو میں مونچھ نہیں منڈواؤں گا. یہ عہد نہ کرو، یہ نیکیوں کا حصہ نہیں ہے. میں یہ رنگ نہیں پہنوں گا، وہ رنگ پہنوں گا، یہ اقدام کروں گا، وہ اقدام. یہ خود ساختہ بر نہیں ہے. بر وہ اقدامات ہیں، وہ عمل ہیں، وہ اصول ہیں، وہ راستے ہیں. وہ راستے کھولو، وہ کام کرو، وہ اقدامات کرو جن کے اندر وسعت ہو، جن کا دائرہ بہت وسیع ہو، جن کا اثر بہت وسیع ہو، جو صرف آپ کی ذات تک نہ ہو، آپ کی ذات سے بڑھ کر آپ کے ارد گرد کے لوگوں تک بھی اس کا نتیجہ اور اس کا اثر پہنچے. اسے بر کہتے ہیں. مشرق و مغرب منہ کر کے بیٹھ جانا، اس حالت میں بیٹھنا، اس حالت میں نہ بیٹھنا، یہ پہننا وہ نہ پہننا، قرآن فرماتا ہے یہ بر نہیں ہے. بر من گھڑت نہ بناؤ. جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بر کہا ہے وہ بر ہے، اسے کہو. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ بعض لوگ ہیں مسجد الحرام کے معمار ہیں اور زائرین کی خدمت گزار ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ یہ بھی وہ بر نہیں ہے. مسجد الحرام جہاں اللہ کا گھر ہے، مکہ کی مسجد جس کے اندر کعبہ ہے، اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. اور زائرین بیت اللہ کی خدمت کرنا، ان کو پانی دینا، ان کو راشن دینا، ان کو ہوٹل دینا، یہ خدمات ان کی انجام دینا کہ بعض لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ اچھے کام ہیں،
لیکن یہ وہ بر نہیں ہے جو ابرار انجام دیتے ہیں. اجعلتم سقایت الحاج وامارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ. زائرین کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی راشن دینا، ان کی مساج دینا، یہ نہیں ہے وہ بر جو مجاہدین در راہ خدا انجام دے رہے ہیں. وہ مجاہدین در راہ خدا، وہ مومنین جو کچھ کر رہے ہیں وہ بر ہے. کیوں؟ وہ اصل میں آپ کے لیے زندگی کے موقع وہ فراہم کر رہے ہیں. اگر وہ خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں، آپ اپنے گھروں میں عبادتیں بھی نہیں کر سکتے. یہ زائرین زیارت کے لیے بھی نہیں آ سکتے. یہ پانی پلانے والے پانی بھی نہیں پلا سکتے اگر وہ مجاہدین نہ ہو. اگر وہ مجاہدین نہ ہو مسجد الحرام ہی محفوظ نہیں ہے. اگر مجاہدین در راہ خدا نہ ہو کعبہ ہی محفوظ نہیں ہے. اگر مجاہدین در راہ خدا نہ ہو حرمت کعبہ محفوظ نہیں ہے، حرمت زائر محفوظ نہیں ہے. پس وہ ہے دراصل ابرار صاحبان بر، جن کے ذریعے سے یہ سب کو موقع ملا ہوا ہے زندگی بسر کرنے کا آسودہ. بر وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو آسائش نصیب ہوتی ہے، آسودگی نصیب ہوتی ہے. ان کاموں کو بر کہتے ہیں جس کے نتیجے میں کئی نسلیں فائدہ اٹھا لیں. بر کے درجات ہیں، ان میں تعاون کرو. اگر کوئی بر میں مدد مانگتا ہے کرو مدد اس کی. اور دوم تقوی میں پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ میدان تقوی کا ہے یا نہیں. بعضوں کے اندر اتنا جذبہ خیر سگالی ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ چل پڑتے ہیں. جو بھی کہے کہ بھائی مدد کی ضرورت ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں کہاں مدد چاہیے، کس میدان میں مدد چاہیے، کیا کرنا ہے. ہماری مدد حاضر ہے، جب بھی حکم دو حاضر ہے. اور چل بھی پڑتے ہیں اٹھ کے. انجام دے کے عمل بھی ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا گناہ میں ساتھ دے کر آ گئے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص آیا، امام کا صحابی، امام کا شاگرد، امام کا قریبی امام کے پاس آیا اور امام نے اسے بیزاری لا تعلقی کا اعلان کیا، ناگواری کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا. تو اچھا آدمی نہیں ہے. تو اس نے پوچھا میں نے کیا کیا، کیا مجھ سے جرم سرزاد ہوا؟ امام نے فرمایا کہ تو نے اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں ہارون الرشید کو. وہ تھا یہ ٹرانسپورٹر، کاروباری تھا. ظاہر اسماعیل جمال یا ابراہیم جمال ایسا نام تھا. کاروباری اس کا یہ تھا، ٹرانسپورٹر تھا. اس سے کرائے پہ لیے اونٹ گھوڑے ہارون الرشید اور حج پہ گیا. تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے اس کو دیے ہیں لیکن وہ سفر عبادی پہ گیا ہے، عبادت کرنے گیا، حج کرنے گیا ہے. میرے اونٹ بھی متبرک ہو جائیں گے اس سفر میں. نیک سفر پہ گیا ہے، حاجی اس پہ بیٹھ کے گئے ہیں، راشن ان پہ لاد کے گئے ہیں. تو یہ تو، اور دوسرا یہ کہ مجھے معاوضہ بھی اس نے دینا ہے اور میں خود نہیں گیا، فقط اپنے اونٹ دیے ہیں اس کو. تو امام نے فرمایا کہ آیا، چونکہ دیکھا کہ سمجھ نہیں رہا ہے ابھی بات امام کی. بعض اوقات کو ہوتا ہے نا سمجھنا نہیں چاہتا انسان. سمجھ تو گیا تھا امام کیا فرما رہے ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتا تھا، گول مول کرنا چاہ رہا تھا، اپنے لیے راستہ رکھنا چاہ رہا تھا، فرار کا راستہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ہو کہ میں کوئی جواز نکالوں اس عمل کا جس کی امام تائید نہیں کر رہے ہیں. اب امام کو قانے کرنے لگا، امام کو دلائل دے رہا تھا کہ میں خود نہیں گیا، حج کا سفر ہے، متبرک سفر ہے، عبادی سفر ہے، وہ بھی گناہ کرنے نہیں گیا، ظلم کرنے نہیں گیا، اور مجھے معاوضہ بھی دے گا. امام نے فرمایا کہ آیا تیرے دل میں یہ آرزو، دعا، امید ہے یا نہیں کہ ہارون صحیح و سالم اپنے لو لشکر سمیت حج کر کے واپس آئے تاکہ مجھے اونٹوں کا کرایہ دے؟ اگر واپس ہی نہ آیا، راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میرے اونٹ بھی ضائع ہو گئے. کہتا ہے یہ تو ہے میرے دل میں کہ یہ صحیح و سالم واپس آئے، میرے اونٹ بھی صحیح و سالم واپس آئیں تاکہ مجھے آ کے معاوضہ دے. امام نے فرمایا کہ یہ تعاون بر ظلم ہے.
ہارون الرشید حج کے لیے امام کاظم کے پیروکار شیعہ سے اس نے تعاون مانگا اور اس نے کر دیا حج کے لیے، لیکن تعاون مانگنے والا ظالم و طاغوت ہے، جبار ہے، اور اونٹ لے کر اس کے گیا، یہ خود نہیں گیا، امام نے فرمایا تو اس کے جرم میں، اس کے ظلم میں، اس کی طغیان میں تو شریک ہو گیا ہے، چونکہ تیرے اندر یہ آرزو ہے کہ وہ صحیح و سالم رہے تاکہ میری تنخواہ وقت پر دے سکے، مجھے کرایہ وقت پر دے سکے، یہاں تعاون نہ کر تو، یہ بر نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اپنے لیے جواز نکال کے پھر ائمہ کو دلائل دینا کہ حضور یہ میں نے اس لیے کیا تھا، یہ اس وجہ سے، یہ جواز نکالتے ہیں۔ بس اوقات ہم دلائل دیتے ہیں، ائمہ کو قانع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے آپ مان لیں کہ ٹھیک کیا ہے، قبول کرواتے ہیں۔ عزیز من، تعاون کرو، اون کرو، مدد کرو تقوی کے اوپر۔ پہلے تشخیص دو کہ میدان تقوی کا ہے یا نہیں۔ ہر پرچم دینی، ہر سفر حج امام کاظم کے نزدیک دینی سفر نہیں ہے، ہر قافلہ حج دینی قافلہ نہیں ہے، ہر جھنڈا دینی جھنڈا نہیں ہے، ہر نعرہ دینی نعرہ نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ میدان تقوی کا ہے یا نہیں ہے، بر ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سیاست کے میدان میں بالخصوص توجہ کریں، تعاون کریں علی البر والتقوی، معاشرت کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، اجتماعیت کے میدان میں، مختلف زندگی کے شعبے ہیں، تعاون سے چلیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ بر و تقوی پر ہو۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو زندگی کے ہر میدان میں بر و تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اور بر و تقوی کے میدانوں میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، و جعفر ابن محمد، و موسیٰ ابن جعفر، و علی ابن موسیٰ، و محمد ابن علی، و علی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجت ابن الحسن القائم المہدی، وجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔
عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر استوار کریں، وہ تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ گزشتہ روز بہت ہی عظیم مناسبت گزری ہے اور وہ 27 رجب المرجب روز مبعث و عید بعثت ہے، بعثت حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بہت ہی اساسی و بنیادی مناسبت ہے۔ اعیاد یا ایام اللہ فراوان ہیں جن کے احترام و حرمت کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے بعض اعمال بھی ہیں۔ اگر ایام میں ہم سر فہرست کوئی یوم تلاش کریں جو تمام ایام سے برتر ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کی لیالی قدر ہیں جن کی خیر و برکت قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے برتر ایک شب ہے ماہ مبارک رمضان کی جو درپیش ہے، اور مومنین انشاءاللہ آمادگی کے ساتھ شہر اللہ میں داخل ہوں گے۔ اس طرح سے اور ایام ہیں و لیالی ہیں جن میں ایک شب رات ہے، شب براعت جس کو کہتے ہیں، شب رات ملا کر کہہ دیتے ہیں شب براعت، لیلۃ البراعت، 15 شعبان، لیلۃ القدر بھی اسے کہتے ہیں، شب براعت ہے۔ پاکستان میں پنجاب میں پٹاخوں کی رات سمجھی جاتی ہے، لیکن دین میں، اللہ کے دین میں اس شب کی بہت اہمیت ہے، اور وہ شب نجات ہے، شب براعت ہے، براعت کی شب، یعنی تمام مشکلات سے، تمام عذاب سے، ہر قسم کی دشواری سے آزادی و نجات کی رات ہے، برات ملتی ہے۔ یہ ایک مناسبت ہے جو درپیش ہے آپ کو نیمہ شعبان۔ اور اسی طرح دیگر ایام بھی آتے ہیں بیچ میں، جیسے روز عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ، بہت عظیم دن ہے یوم اللہ۔ لیکن یہ تمام ایام، اور اس کے بعد ولادتیں ہیں، ایام میلاد ہیں یا ایام سوگواری و شہادت ہیں، یہ سب ایام اللہ ہیں، ایام عظیم ہیں۔ عید فطر ہے، عید قربان ہے، اس طرح کے ایام فراوان ہیں۔ اس میں کچھ ہم نے اضافہ کر لیے ہیں، کچھ ہم بھول گئے ہیں، کچھ کی تقدیر نہیں کرتے، کچھ کی قدردانی نہیں کرتے، وہ آگے گزر بھی جاتے ہیں، ہم مومنین کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کی تلافی میں قضا کے طور پر ویلنٹائن ڈے منا لیتے ہیں ہم، یا بسنت منا لیتے ہیں مومنین، تاکہ توازن برقرار ہو جائے۔ جتنے بھی دینی ایام ہیں جن کو ایام اللہ کہا گیا ہے، ان کے پیچھے ایک حکمت ہے، فلسفہ ہے، جیسے عید قربان، عید فطر، عید غدیر، ان سب کے پیچھے ایک عظیم حکمت موجود ہے الہی۔ لیکن اگر ایک دن ہم ایسا ان ایام اللہ میں دیکھیں، اختیار کریں کہ باقی تمام ایام اس کے رہین منت ہیں، اس کی بنا پر ہیں، وہ ہے یوم مبعث، یوم بعثت، 27 رجب المرجب، بہت عظیم القدر دن ہے، کل گزر گیا ہے۔ ہمارے طلاب نے آج منایا ہے، چونکہ کل انہوں نے یوم معلم منایا تھا مبعث کے دن، اور آج یوم مبعث منایا، پیچھے ہیں تھوڑا سا، سپیڈ ان کی کم ہے۔ کل گزر گیا ہے، مومنین سے بھی اور طلاب سے بھی اور سب سے یوم مبعث گزشتہ روز تھا، 27 رجب۔ مبعث ان قرآنی معارف میں سے ہے بعثت
جسے اس قرآنی روح کے ساتھ کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناآشنا مطلب ہے بعثت مومنین میں، مسلمانوں میں زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ 27 رجب اہل سنت اسے شب معراج کہتے ہیں۔ البتہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں تزاحم تضاد نہیں ہے کہ شب معراج بھی ہو سکتی ہے وہ شب بعثت بھی ہو سکتی ہے، یا روز معراج بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ایک سال میں ایک ہی سنہ میں دونوں کام نہیں ہوئے۔ مبعث، آغاز بعثت، وحی تشریعی جب نازل ہوئی غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر، اور وہ آیات کریمہ حضرت جبریل نے پہنچائیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اقرا آغاز کیا، یہ مبعث ہے، بعثت ہے، اسی کو کہتے ہیں یوم بعثت۔ معراج وہ شب ہے یا وہ روز ہے جس میں حضور کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملکوت نظام ہستی دکھایا۔ وحی نازل ہونا اور مطلب ہے، دکھانا اور مطلب ہے۔ تمام کائنات، تمام نظام ہستی کا ملکوت، حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو دکھائی، مشاہدہ کروائی، رؤیت کروائی۔ لنوری ملکوت السماوات والارض، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہی روز بعد میں معراج کا روز بھی قرار پایا ہو 27 رجب، اور یہی روز پہلے آغاز میں مبعث بھی بنا ہو، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے دونوں ہوں، لیکن علماء امامیہ ان کے نزدیک یہ روز مبعث ہے، روز بعثت ہے، آغاز وحی ہے، جس دن خداوند تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب سے قلب نورانی پیغمبر اکرم پر باقاعدہ وحی تشریعی نازل فرمائی۔ چونکہ ارتباط حضرت کا عالم غیب سے تھا پہلے، لیکن باقاعدہ طور پر وحی جو قرآن کا حصہ بنی، آیات کا شمار ہوئی، وہ اس تاریخ سے شروع ہوئی۔ بعثت اس وجہ سے بہت عظیم دن ہے کہ نظام ہستی دو طبقات میں ہے، عالم ملک و عالم غیب قرآن کی اصطلاح میں، یا عالم شہادت و عالم غیب۔ غیب اردو میں ہم اوجل چیز کو کہتے ہیں، جو آنکھوں سے اوجل ہو، دیوار کے اس طرف ہو، زمین کے نیچے ہو، پردے کے پیچھے ہو، الماری کے اندر ہو، ہم اسے کہتے ہیں غیب ہے۔ یہ اردو کا عالم غیب یہی ہے، اوجل، دیواروں کے پیچھے۔ لیکن قرآن میں غیب اس کو کہتے ہیں جو عالم مادہ سے ماورا ہو، جو جسمانی حقیقت نہ رکھتی ہو، جو چیز جو مادی و جسمانی ہے، یہ سب عالم شہادت ہے۔ زمین عالم شہادت ہے، دیوار کے ادھر بھی، دیوار کے ادھر بھی، خود دیوار بھی۔ کھدائی کریں آپ، نیچے جائیں، یہ سب عالم شہادت میں ہی آپ سرنگ لگا کے جا رہے ہیں، ٹنل بنا رہے ہیں۔ اگر آپ سفر کریں آسمانوں کا تو عالم شہادت میں ہی گھوم رہے ہیں، عالم غیب میں نہیں گئے۔ یہ جہاز زمین سے اڑ کے عالم غیب میں نہیں چلے جاتے، یا سیٹلائٹ ہیں، یا راکٹ ہیں، یا میزائل ہیں جو انسان فضاؤں میں بھیجتا ہے، یا فضائی سفر کرتا ہے زمین سے مریخ کا یا زمین سے چاند کا، تو یہ عالم شہادت سے عالم غیب کا سفر نہیں ہے، یہ عالم شہادت سے عالم شہادت کا سفر ہے۔ بلکہ ایک اصطلاح کے مطابق، قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق، یہ سب زمین ہے۔ سماوات، سورج، نظام شمسی، کہکشانے، یہ مریخ و مشتری، یہ سب زمین ہے، سب ارض ہیں۔ ارض ہیں یعنی جہان مادی ہے، عالم مادہ ہے۔ یہ عالم غیب قرآن کہتا ہے اس عالم کو، اس وجود کو، اس ہستی کو جو جسمانی نہیں ہے، جس کے ابعاد نہیں ہیں، جس کی لمبائی چوڑائی اونچائی گہرائی نہیں ہے،
جو ڈائمینشنل نہیں ہے اس کو عالم غیب کہتے ہیں. وہ موجود ہے, وہ حقیقت ہے. ملائکہ جیسے عالم غیب میں سے ہیں, آپ کے ارد گرد ہی ہیں, آپ پر احاطہ ہے, عالم غیب میں سے ہیں, جو جسمانی نہ ہو. جو چیز جسمانی نہیں ہے وہ دور نہیں ہے, زمینی فاصلے نہیں ہیں, چونکہ فاصلہ نہیں ہوتا. عالم غیب اس کا نہ مکان ہوتا ہے, نہ زمان ہوتا ہے, نہ فاصلہ ہوتا ہے, نہ مقدار ہے اس کے لیے. اور یہاں اگر ہم الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں, چونکہ ہم عالم غیب کو سنا ہوا تو ہے لیکن سمجھا ہوا نہیں ہے, ہینگ ہو جاتے ہیں عالم غیب میں آ کر. اگر اس کی کھولیں, تفسیر کریں, مشکل بن جاتی ہے. لیکن اگر کچھ ابتدائی اس کے مقدمات پڑھ لیں, ابتدائی معرفت حاصل کر لیں تو پھر آسان ہے, چونکہ عالم غیب بھی انسانوں کے لیے سمجھایا گیا ہے. معارف دین میں سے ہے عالم غیب. ایمان بر غیب تقوی کے لیے ضروری ہے. متقین کہتے ہی اس کو ہیں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. غیب وہ نہیں ہے جو یہ جن بابے بولتے ہیں, غیب کی خبریں دیتے ہیں, نوکری ملنے والی ہے, نکاح ہونے والا ہے, امتحان میں پاس ہونے والے ہیں, آپ مہمان آنے والا ہے, آپ فلاں چیز ہونے والی ہے. یہ غیب نہیں ہے, یہ ایسے تک بندی ہے جو وہ کرتے ہیں. اور 100 میں سے ایک بات تو ہر ایک کی صحیح نکل ہی آتی ہے, مطابقت ہو جاتی ہے. ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ میں اور میری ماں دونوں ولی اللہ ہیں. اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں کہتا ہوں بارش ہوگی, ماں کہتی ہے نہیں ہوگی, اگر ہو جائے تو میں ولی ہو جاتا ہوں, نہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسی تک مارنے سے کبھی کبھی تو وہ تیر لگ جاتا ہے. ان کو نہیں کہتے غیب. اگر کوئی کہے جی کہ کل آپ کے یہاں مہمان آئے گا اور آ جائے, چونکہ عموماً رفت و آمد میں کسی نے آنا ہی ہوتا ہے. ایک اسی طرح کا جن بابا مولانا صاحب کو گھیرے ہوئے تھا اور مولانا صاحب کو بتا رہا تھا کہ آپ میں یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے. اور وہ بہت ہی متاثر ہو رہے تھے چونکہ وہ تھیں بیماریاں ان کے اندر. اور یہ جن بابا نبض, ان کے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے. یہ بہت معتقد تھے اس کے, اور مجھے بھی کہا کہ آپ بھی چیک کروا لیں ان سے. میں نے کہا بھائی آپ کو تو بعید ہے کہ ایسے ان خرافات کا آپ شکار ہو جائیں. ماشاءاللہ عالم ہیں, فاضل ہیں آپ کیوں اس سے متاثر ہو گئے؟ کہنے لگے تجربہ آپ کے سامنے اس نے تشخیص دیا, میں نے اس کو نہیں بتایا تھا. میں نے کہا دیکھیں میں کوئی حکیم بھی نہیں ہوں, جن بابا بھی نہیں ہوں, نبض بھی آپ کی نہیں پکڑتا ہوں. 2-3 بیماریاں میں آپ کی بتاتا ہوں, آپ کو آپ بتانا آپ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ بتائیے. میں نے کہا کہ آپ, اب معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ جب آپ مثلا جاتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, ٹوائلٹ جاتے ہیں, تو آپ کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے. تو ایسے آنکھیں کھول کے دیکھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے پیشاب میں جلن ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کوئی غیب گوئی نہیں ہے, نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں. چونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ جو کھانے کھاتے ہو ایسے ایرے غیرے, ان سے یہ تکلیف ہر پاکستانی کو ہے. جو کھانے کھاتے ہیں ہم, جو آلودہ پانی پیتے ہیں ہم, جو ہمارے کھانے کا سٹائل ہے, لائف سٹائل ہے, اس میں جو بیماریاں ہیں ان میں سے یہ ایک عام سی بیماری ہے. ہر پاکستانی کو شوگر ہے, ہر ایک کو کولیسٹرول ہے, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چکر آتے ہیں. خوب آپ کو میں نے اسے کہا کہ آپ جب تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھتے ہو چکر آتے ہیں, کہتے ہیں آتے ہیں, چکر آتے ہیں. یہ ہر ایک کو چکر آتے ہیں, جو بھی اس طرح کی زندگی گزارے گا اس کو چکر. میں یہ تو تک بندی ہے بھائی, کہ کوئی بھی یا تجربہ ہے, انسان کو تجربہ ہے, دیکھتا ہے اس طرح کے مسائل کھانے پینے میں. اس کو نہیں کہتے غیب, یہ نہیں ہے غیب. اور نہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھیں اور نہ ہی ان پر ایمان رکھیں, بلکہ چہ بسا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور ناجائز کام ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جانا. گھریلو حادثات ہیں, رشتے نہیں ہو رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, ان کے پاس چلے جاتے ہیں, بیماریوں کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں, روزمرہ گھریلو مسائل کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں. یہ نہ غیب شناس ہیں نہ غیب گو ہیں, یہ صرف بے شعوری سے فائدہ اٹھانے کا ڈھنگ جانتے ہیں, لوگوں کی کم علمی سے فائدہ اٹھانے کا ڈھنگ جانتے ہیں. غیب
عالم غیر جسمانی، عالم الہی، عالم پاکیزہ، عالم ملکوت، عالم ملائکہ، عالم الہی، عالم اسماء خدا، وہ عالم غیب کہلاتا ہے، جو اصل ہے، حقیقت ہے، جس کا سایہ یہ مادی دنیا ہے، یہ میٹیریلسٹک جہان اس کا حصہ ہے، یہ اس کی جھلک ہے عالم غیب کی. قرآن کریم نے اس پر ایمان کو تقوی کا جز قرار دیا، اس کی معرفت حاصل کریں. عالم غیب سے عالم غیب کا ارتباط قائم ہوا عالم مادہ کے ساتھ، جو روز مبعث ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے دین کامل، ہدایت کا نظام الہی باقاعدہ طور پر ترتیب کے ساتھ نازل ہونا شروع ہوا. نازل ہونے سے مراد اونچائی سے نیچے کی طرف آنے کو نزول نہیں کہتے، دسترس میں آنا، قابل فہم بنانا. ایسے عالم سے جہاں انسان کی دسترس سے باہر تھا وہ نظام ہدایت، انسان کی دسترس میں قرار دیا گیا. یہ روز مبعث ہے. وہ تمام خیرات و برکات جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود مبارک سے نازل فرمائی، وہ سب کا آغاز در حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں روز مبعث ہے. بہت باعظمت یوم ہے، باعظمت مناسبت ہے. اس کے پیچھے حکمت الہی بہت عالی ہے، لیکن ہمارے روزمرہ امور کا دلچسپی کا موضوع بعثت و مبعث نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہونا چاہیے، چونکہ در حقیقت ہم دسترخوان بعثت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بعثت رسول اللہ کا نتیجہ ہے، دین ہے اسی یوم کا نتیجہ ہے. بعثت کو کھولنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اہتمام کریں، وقت نکالیں، علماء کرام سے استفادہ کریں، تفاسیر میں رجوع کریں اور خود سے اہتمام کریں. یہاں وقت محدود ہے، زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی. البتہ اس سے پہلے عرصہ سے قم مقدسہ سے جب وہاں سعادت نصیب تھی، طالب علمی کی وہاں تھے، تو اس وقت سے روز مبعث کے متعلق کچھ طالب علمانہ گزارشات پیش کی تھی جاتی رہی تھیں، جو کچھ ریکارڈ ہوئی ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں آپ حقیقت امر بعثت کو سمجھنے کے لیے طالب علمانہ حد تک. البتہ عالمانہ حد تک پھر آپ کو علماء کے آثار کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. طالب علمانہ حد تک ان مراجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. شاید نیٹ کے اوپر وہ مبعث کے متعلق فلسفہ بعثت انبیاء، مقصد بعثت انبیاء اور روز مبعث کی مناسبت سے جو عرائض طلاب کی خدمت میں پیش ہوتی رہی ہیں رجوع کریں، یا جن افراد کی ذمہ داری ہے وہ مومنین کے دسترس میں قرار دیں تاکہ اس امر بعثت سے آشنا ہوں. عرض کیا طالب علمی کی حد تک. بعثت انبیاء قرآن کریم نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے. رسول اللہ کی مبعث سے قبل بعثت انبیاء کا ذکر ہے، پھر رسول اللہ کی خاتم الانبیاء کی بعثت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بعثت امت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. حقیقت بعثت مسلسل حقیقت ہے، متصل حقیقت ہے. ہم اس کو ایک پہلو سے 3 مرحلوں میں نگاہ کر سکتے ہیں. ایک مرحلہ آغاز بعثت، بشریت کے لیے اللہ کی جانب سے انبیاء کا آنا. دوسرا مرحلہ تکمیل سلسلہ انبیاء و تکمیل دین، خاتمیت نبوت و خاتمیت دین. اور تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے بعثت امت یا خاتمیت امت کا. کہ باعث خاتمیت میں بھی عرض کیا کہ وہ باعث 3 شکوں والی 3 ضلعی باعث ہے. وہ باعث خاتمیت، ختم نبوت،
خاتم الدین و ختم امت، 3 خاتم ہیں، خاتم الانبیاء، خاتم الادیان و خاتم الامم، کہ علامہ اقبال نے یہ موضوع، نادر موضوع چھیڑا ہے، کھولا نہیں ہے، اپنے تئیں کھولا ہے، لیکن بعد میں کسی نے شاید اس کا ضرورت نہیں سمجھی، جو بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ علامہ اقبال پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت تھی کہ چونکہ روایات میں ہے کہ خدا جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، خدا جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کو، جب خدا کسی کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح مقابلے میں جب کسی کو ناپسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، جب کسی کو ناپسند کرتا ہے، اذا ابغض اللہ عبدا، جب خدا کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، مبغوض قرار دیتا ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جو جی میں آئے کرو، جو جی میں آئے کھاؤ، جو جی میں آئے بولو، جو جہاں مرضی ہے جاؤ، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے، کوئی سمجھاتا نہیں ہے۔ جس کو خدا ناپسند کرتا ہے اسے معلم سے دور کر دیتا ہے، اسے عالم سے دور کر دیتا ہے، اسے نصیحت کرنے والے سے دور کر دیتا ہے، اسے رہنمائی کرنے والے سے دور کر دیتا ہے، اسے منڈیوں کے حوالے کر دیتا ہے، مارکیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اوباشوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے وہ گینگسٹر میسر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، چونکہ ان کا تعلق خدا نے اپنے بندوں سے توڑ دیا ہے، ان کو اپنے سپرد، اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور جن کو پسند کرتا ہے خدا، ان کی علامت روایات میں یہ ذکر کی گئی ہے، اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند کرتا ہے، فقہہ فی الدین، اسے فہم دین عطا کر دیتا ہے، اسے شعور دینی دے دیتا ہے، اسے بصیرت دینی اس کو دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا بہت پسند کرتا ہے اس کو۔ اس کے گھر میں ممکن ہے غلے کی بوریاں نہ بھیجے خدا، ممکن ہے نوٹوں کے بنڈل نہ ہو اس کے گھر میں، ممکن ہے ایکڑوں میں یا کنالوں میں اس کا گھر نہ ہو، ممکن ہے ایک جھونپڑے میں رہتا ہو، لیکن فقہہ فی الدین، اسے معرفت دینی خدا عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ اس سرزمین پر تمام سلسلوں میں فہم دینی ایک معیار رکھ کر فہم دینی کو آپ پرکھنا شروع کریں، سب کی کتابیں موجود ہیں، علماء، مفسرین، شیعہ، سنی، قدیم، جدید، معاصر، سب موجود ہیں دین کے میدان کے اندر۔ آپ ان سب کی معرفت کو دیکھتے جائیں، کیا دین سمجھے ہیں، اور علامہ اقبال کی معرفت کو دیکھیں کہ وہ کیسے دین سمجھے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ بہت خصوصی لطف ہے خدا کا اس شخص کے اوپر، فقہہ فی الدین، اسے خدا نے دین کی معرفت دے دی۔ اس معرفت دینی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ موضوعات اس بزرگوار نے کھولے ہیں جو دوسرے یا متوجہ نہیں تھے یا جرأت نہیں ہے، کیونکہ عالمانہ کاموں میں فہم میں بھی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان موضوعات میں سے ایک موضوع خاتمیت کا ہے جو علامہ اقبال نے کھولا، چھیڑا، بیان کیا۔ بعض علماء نے آ کر تنقید کی علامہ اقبال پر، حق بنتا ہے دوسرے عالم کو کسی عالم کے نظریے پر تنقید کرے، کہ شہید مطہری نے تنقیدی جائزہ لیا علامہ اقبال کے نظریہ خاتمیت کا، وہ میدان کھلا ہے، باب کھلا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عمل کیا علامہ اقبال نے کہ ہم نے طلاب کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے۔ مثنوی رموز بے خودی کی تفسیر میں جہاں پر علامہ اقبال نے یہ موضوع چھیڑا ہے، وہ قوم جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حق نے، اللہ نے تجھے خاتم الاقوام بنایا ہے، خاتم الامم بنایا ہے، تم خاتم الاقوام و خاتم الامم ہو۔ خاتم النبی آ گئے، خاتم الادیان، دین اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارا کامل کر دیا ہے۔ پس دین بھی کامل، سلسلہ نبوت کامل، نبی خاتم آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آنا نبی خاتم کے بعد۔ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے، خاتم کا مطلب کامل، کامل کر دینے والا، سلسلہ نبوت کو کمال تک پہنچا دینے والا۔ چونکہ کمال تک پہنچ گیا ہے، اب کوئی نبی
نہیں آئے گا، اور جس کی صراحت بھی کر دی گئی ہے کہ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، ملعون ہوگا، جو دعوی نبوت کرے گا۔ کوئی بھی آئے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن خاتمیت یعنی کمال تک پہنچا دینا۔ لیکن ایک شق باقی ہے، اور وہ خاتمیت امت ہے۔ امت کو امت خاتم کامل بننا ہے، اس کمال تک جہاں اللہ نے دین پہنچایا ہے اور جہاں پر رہنماؤں کا سلسلہ خاتمیت تک پہنچایا ہے، اس کے بعد اب خداوند تعالیٰ نے امت کی خاتمیت کے لیے نظام بنایا ہے، جو نبیوں نے ارسال کیا، پہنچایا، ابلاغ کیا، آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور جس تک امت کو خود پہنچنا ہے۔ یہ فرق ہے، دین اللہ نے کامل کر دیا، سلسلہ نبوت اللہ نے کمال تک پہنچا دیا، امت کو خود کمال تک پہنچنا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کرنا جبرن، کہ خدا نے اس امت کو امت کاملہ بنانا ہے، امت کاملہ خود انسانوں نے بننا ہے۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے بعثت کی ضرورت ہے۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، اٹھانا، ابھارنا، آمادہ کرنا، حرکت میں لانا، عروج تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں بعثت۔ اور روز جمعہ بعثت کا ذکر ضروری ہے۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہی آیا جو بہت نمایاں آیت ہے، پورا سورہ مبارکہ جمعہ خصوصیت کے ساتھ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنین امیین کے اندر رسول کو مبعوث فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ وہ ذات ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمائے۔ وہ رسول آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے، اور وہ رسول تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور وہ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چونکہ اس سے قبل یہ لوگ، یہ امی، ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ضلالت مبین سے نکالنے کے لیے بعثت کی ضرورت پڑی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، یعنی تیار کیا، آمادہ کیا، ابھارا، اکسایا، اکسانے کو، ابھارنے کو، بڑکانے کو بعثت کہتے ہیں۔ باعثا کسی کو ابھارنا۔ اور یہی جو رسول مبعوث ہیں، اللہ کی ذات باعث ہے اور رسول اللہ مبعوث ہیں۔ هو الذی بعث، یعنی اللہ باعث ہے، اٹھانے والا ہے، رسول مبعوث ہیں۔ انہی رسول کے بارے میں ہے کہ یہ باعث الہدا و باعث الامم ہیں۔ یہ رسول اب آ کر امت کو اٹھائیں گے، امت کو تیار کریں گے، امت کو حرکت میں لائیں گے، تاکہ امت بھی مبعوث ہو ضلالت مبین سے نکلنے کے لیے۔ ہمارا ملک اور قوم، پوری دنیا کا اگر سروے کر لیں تو یہاں کی مشکلات زیادہ ہیں، منفرد مشکلات ہیں پاکستان کی۔ جس سرزمین کو پاک ہونا چاہیے تھا وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ جہالت، بے شعوری، ضلالت مبین، گمراہی، ہر چیز موجود ہے۔ کیسے نکلیں گے اس سے؟ بعثت سے نکلیں گے۔ تنہا رائے حل ضلالت مبین سے نکلنے کا باعث ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ جب تک یہ امت مبعوث نہیں ہوتی، کیسے مبعوث ہوگی؟ باعث الہدا، باعث ہدایت و باعث امت، مبعوث کرنے والی ہستی رسول اللہ کے تعلیمات سے مبعوث ہوگی۔ ضلالت دلدل ہے، باعث و مبعوث ہی ضلالت سے نکل سکتے ہیں۔ جو مبعوث نہیں ہوئے صرف مدروس ہیں، مدروس جنہوں نے درس پڑھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں
درسگاہوں میں آتے ہیں, اکیڈمیوں میں, کالجوں میں جاتے ہیں, پڑھ کے آ جاتے ہیں. یہ مدروس ہیں, مدروس, درس پڑے ہوئے ہیں, مبعوث نہیں. علامہ اقبال یہی فرماتے تھے کہ گلہ ہے مجھے خداوندان مکتب سے, یا رب مجھے یہ شکوہ ہے یہ تعلیمی اداروں والوں سے کہ یہ مبعوث نہیں کر رہے انسانوں کو, تیار نہیں کر رہے انسانوں کو, بلکہ یہ شاہینوں کو ممولوں کا سبق پڑھاتے ہیں, یہ انہیں خاک بازی سکھاتے ہیں, یہ شیروں کو بکری بنا رہے ہیں. یہ سب علامہ اقبال نے وہ درد بیان کیا. علامہ اقبال خود یہی چاہتے تھے کہ یہ ملت مبعوث ہو, اٹھے اور اپنی خودی کو پہچانے, اپنی حقیقت کو پہچانے, ضلالت مبین سے نکلیں, غلامی سے نکلیں, پسماندگی سے نکلیں, رسوائی سے نکلیں, ذلت سے نکلیں, تمام مشکلات و مصائب سے نکلیں. آپ دیکھیں اس وقت ملکی حالات کیا ہیں اور باتیں کیا چھڑی ہوئی ہیں. یہ پاناما لیکس اور اس قسم کی مشابہ باتیں, اس سے بڑھ کر ملت کی توہین نہیں کی جا سکتی کہ تمام کرپٹ لوگ, تمام بدعنوان لوگ, تمام حرام خور مل کر قوم کو الجھائے ہوئے ہیں. سارے چینلز مل کر قوم کے اعصاب سے کھیل رہے ہیں, اسی طرح گھما رہے ہیں ذہنوں کو, اور لوگ بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ دکانیں بند کر کے آتے ہیں. پاناما لیکس دیکھیں کیا جاتا ہے, کدھر جاتا ہے. یہ معلوم ہے جو جن کی بات ہو رہی ہے, جو مواخذہ کرنے والے ہیں, جو احتساب کرنے والے ہیں, جو فلاں کرنے والے, سب پتہ ہے آپ کو کون ہیں, کیسے ہیں. اس ملک کے اندر جہاں جب بھی کرپٹ ترین آدمی نکلتا ہے تو وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. پچھلی حکومت میں 2 وزیر اعظم باقاعدہ سپریم کورٹ کے حکم سے کرپٹ نکلے. ملک ہی ایسا ہے, نظامی کرپشن ہے, مافیا کا نظام ہے اس ملک کے اندر. مافیا نظام میں آپ کی کیا توقع ہے, کیا چاہیے, کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے ہیں. یہی بہترین لوگ ہیں مافیائی نظام کے لیے, اس سے بدتر نہیں ہو سکتے. یہ مناسب لوگ ہیں, چونکہ جیسا نظام ہے ویسے, جیسے روح ایسے فرشتے. یہی ہو سکتے ہیں اس مملکت کے اندر, اس قوم کے اندر جو ہماری حالت ہے. اس ضلالت سے و ذلت سے نکلنے کے لیے بعثت رائے حل ہے, بعثت امت رائے حل ہے. بعثت امت وہ تعلیم جو مبعوث کرے, وہ تعلیم جو مسلمان کو, مومن کو مبعوث کرے. دین ہے ہی مبعوث کرنے کے لیے. آپ جو شیعہ کے پاس جو سرمایہ دینی ہے اسے بھی ہم نے رسومات میں بدل دیا ہے. آپ مبعوث و غیر مبعوث کا فرق جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر بتاؤں آسان زبان میں آپ کی خدمت میں, تو وہ کربلا ہے. کربلا میں جو پہنچے یہ مبعوث تھے, یہی فرق ہے. اور جو نہیں پہنچے یہ مدروس تھے, پڑھے ہوئے بہت تھے. امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے, اور امام علیہ السلام 17 ڈھونڈ رہے تھے, 17 مل جائیں مجھے تاکہ ان کی مدد سے میں اپنی امامت کا نفاذ کر لوں. سدیر سیروفی امام کو پوچھتے ہیں کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے کہا چلو بیٹھو, سواری پہ بیٹھو, چلتے ہیں. سواری پہ بٹھا کے امام مدینہ کے باہر لے گئے, اور ایک جگہ بکریوں کے ریوڑ تھا, اس ریوڑ کے پاس اتر کر امام نے سدیر سے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں قیام کیوں نہیں کرتا طاغوت کے خلاف. فرمایا کہ اگر ان بکریوں کی مقدار میں میرے پیروکار ہوتے میں قیام کرتا. یہ کون امام کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ امام کہہ رہے ہیں جن کے 4000 شاگرد تھے, بڑے بڑے جید. وہ شاگرد کون تھے؟ وہ آتے تھے, پڑھتے تھے امام کے پاس, ڈگری لے کے یا قاضی القضات لگ جانا ہے, یا جج لگ جانا ہے, یا منشی لگ جانا ہے, کہ ٹیچر لگ جانا ہے. وہ سب ملازمتوں کے لیے پڑھتے تھے, پیروی کے لیے نہیں پڑھتے تھے, سبق امامت کا نہیں پڑھتے تھے, پیشہ ور بننے کے لیے پڑھتے تھے. وہ پڑھ کے جاتے تھے, اپنی اپنی سروس کرتے تھے جا کر. سدیر سیرفی کہتے ہیں میں نے وہ ریوڑ گنا, 17 بکری کے بچے تھے, پوری جوان بالغ بکریاں بھی نہیں تھیں, 17 بچے تھے. یعنی امام اس حسرت میں تھے
کہ 17 ادبی پیروکار مل جائیں، یعنی 17 مبعوث مل جائیں. ایک واقعہ ہے نا منسوب امام سے کہ ایک شخص آیا امام سے آ کر یہی بات کی، امام نے کہا تنور میں بیٹھ جاؤ. تو وہ ڈر گیا کہ تنور میں کیوں بیٹھ جاؤں، میں نے کیا جرم کیا، کیا گناہ کیا ہے، تنور گرم ہے، جل جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. اتنے میں وہ ہارون مکی آئے، امام نے انہیں کہا تنور میں بیٹھ جاؤ. انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور نہ پوچھا کیوں بیٹھوں، کیسے بیٹھوں، پھر کیا ہوگا. جیسے میں نے کہا نا بعض تو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں امام کو. اب وہ جو پہلا تھا شیعہ وہ سمجھانے بیٹھ گیا کہ دیکھیے مولا میں تنور گرم ہے، جلا دیتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، بیوہ ہو جائیں گے، اگر میں زندہ رہوں آپ کی خدمت میں رہوں تو دین کے لیے زیادہ بہتر مفید ہوگا میرا زندہ رہنا. میں ایک سرمایہ ہوں دین کا اور میں روزانہ خدمت کروں گا، آپ تنور میں ڈال کے مجھے جلا دیں گے، فائدہ کیا ہوگا. ہارون مکی آئے، امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ تنور میں. یہ نہیں پوچھا کیوں بیٹھ جاؤں، تنور میں ہوگا کیا، میرا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، بچے کا کیا بنے گا. بیٹھ کے تنور میں. وہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے. یہ ہوتا ہے فرق مبعوث اور مدروس میں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عقل مدروس ہے، عشق مبعوث ہوتا ہے. مدروس دلائل گڑنے شروع کر دیتا ہے. مدروس یعنی درس پڑا ہوا، مدرس اور مدروس جو درس پڑا ہوا ہو. عشق درد سے پیدا ہوتا ہے، درس سے نہیں ہوتا. یہ بات جوانوں کو بتائی ہوئی ہے کہ درس فقی بناتا ہے، درد خمینی بناتا ہے انسان. درد سے صرف مفتی بنتا ہے انسان، درد سے خمینی بنتا ہے انسان. درد مبعوث کرتا ہے انسان کو، درد ابارتا ہے انسان کو، درد اکساتا ہے انسان کو. وہ 72 وہ مدروس نہیں تھے، وہ مبعوث تھے. درس والے کو اگر کہو جی کہ ٹھیک ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے نہ آئیے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے جواز شرعی مل گیا فتویٰ کہ میری ضرورت نہیں ہے. لیکن مبعوث کو امام چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مبعوث کی مثال ہے. جب تک امت مبعوث نہیں ہوتی ضلالت سے نہیں نکل سکتی. قرآن گواہی دیتا ہے جہالت سے نہیں نکل سکتی، جاہلیت سے نہیں نکل سکتی. پاکستان یا کوئی اور سرزمین فقط نجات اس کی رہین بعثت ہے، لیکن بعثت قرآنی مفہوم کے مطابق بعثت امت جو نتیجہ ہے باعث الہدا کی بعثت کا، یعنی خاتم الانبیاء کی بعثت جو تکمیل دین و تکمیل نبوت کا ذریعہ بنی اور تکمیل امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس یوم مقدس مبعث کے طفیل پروردگار تمام امت مسلمہ کو تعلیمات رسول اللہ، راہ رسول اللہ کے مطابق مبعوث ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمین جہان کو راہ رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی امت اسلامیہ کو ہر ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. پروردگار ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. ملت پاکستان میں بیداری و شعور عطا فرما. ملت پاکستان کو پیروی رسول اللہ کی توفیق عطا فرما. اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. خدا بندہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، دیگر مقامات پر، بالاخص پاکستان میں، سب کے
عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.